الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریک خدا اور جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اونچی آواز سے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ تعالی آپ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے میرے حضور نے ارشاد فرمایا نبوت کی زبان وحی الہی کی ترجمان سے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا اور 10 آپ کے گناہ معاف فرما دے گا اور 10 درجے بلند فرما دے گا ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے اس میں سستی اور کوتاہی نہ کریں اس کو ساری عمر کے لیے پلے باندھ لیں نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریک خدا اور جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت چونکہ بہت تھوڑا ہے اس لیے میں مضمون کو شارٹ کٹ کر رہا ہوں فرشتوں سے نہ پوچھو نہ کسی انسان سے پوچھو فرشتوں سے نہ پوچھو نہ کسی انسان سے پوچھو عظمت شہ ابرار کی قرآن سے پوچھو سرکار دو عالم کی اطاعت کا طریقہ سرکار دو عالم کی اطاعت کا طریقہ صدیق و عمر حیدر و عثمان سے سیکھو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کا جو موضوع ہے وہ اتنا اہم ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے بڑا وقت درکار ہے اور حضرت نے مجھے فرمایا ہے کہ 25 منٹ آپ کا وقت ہے
تو اس وقت سے میرا دماغ چکرا رہا ہے کہ میں تقریر 25 منٹوں میں ختم شروع کروں یا ختم کروں، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ بھئی مجھے جو ہے نا وہ تختے کے اوپر باندھ کر، تختے کے اوپر رسیاں باندھ کر پھر دریا میں پھینک دیا گیا ہے، اور آواز لگائی گئی ہے کہ دیکھنا کہیں تمہارے کپڑے گیلے نہ ہو جائیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اس پل صراط سے صحیح معنوں میں گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، بھائیو، بزرگوں، بیان توحید کا اور سنت کا، اور منٹ سارے 25۔ تو سنا تھا برطانیہ میں بڑا عدل و انصاف ہوتا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ انصاف ہے کوئی؟ تو بہرحال میں کوشش کروں گا کہ جتنی بھی باتیں ہو جائیں وہ بہرحال 25 منٹ کے اندر ہو جائیں، کیونکہ ہمارے اسٹیج سیکرٹری ہیں شریف اللہ شاہد صاحب ہیں، سارے کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی شرافت، عظمت، ماشاءاللہ یہ لگتا ہے بستتاً فی العلم والجسم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور عظمتیں عطا فرمائے۔ لیکن سچی بات ہے مجھے ان سے ڈر لگنا شروع ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں بڑی بڑی ہستیاں تشریف لا رہی ہیں، تو انہوں نے سب کا خوف میرے دل پر طاری کرنے کی کوشش کی ہے، مگر ہم ہیں موحد، تو آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارا عقیدہ ہے لا حول ولا قوت، نہ کسی کا حول ہے نہ کسی کی قوت ہے الا باللہ العلی العظیم۔ تو دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے جہاں بھی شریف کا نام آتا ہے نا مجھے خطرہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنے لوگ ہیں جب کوئی دین میں اپنا کام شروع کرتے ہیں نا تو اس میں شریف لگا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں بھی بڑی یہ بات چلتی ہے، تو دعا کرو اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں شریف بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ معذرت کے ساتھ ذرا، تو یہ آپ نے تقریریں بڑی بڑی علمی اور بڑی بڑی تحقیقی اور بڑی بڑی ریسرچ والی تقریریں آپ نے سماعت فرمانی ہے۔ تو میں تو ایک دین کا ادنا طالب علم ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ پہلی تو جو میں نے آیت کریمہ مبارکہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں ہمارے امیر محترم بھی قائد ملت اسلامیہ پاکستان جناب سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب بھی غالباً تشریف لا چکے ہیں، اور امیر برطانیہ حضرت مولانا عبدالہادی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اور محترم جناب ہمارے بزرگوں کی اولاد اور عظیم سرمایہ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب بھی، مولانا یاسین ظفر مدنی صاحب بھی، اور ہمارے وسیم صاحب بھی، ماشاءاللہ یہ سارے اکابرین موجود ہیں۔ بڑی بڑی عمدہ اور اچھی تقریریں آج آپ کو سننے کو ملنے والی ہیں، مگر ان کے درمیان صرف میں حائل ہوں۔ انشاءاللہ میں جلدی اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ میں نے جو آیہ کریمہ مبارکہ مقدسہ پڑھی ہے وہ بھی میں نے اسی نقطہ نگاہ سے پڑھی۔ ہماری یہاں کی انتظامیہ، ہمارے مسجد کے منتظمین، میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں، کوئی چھوٹی موٹی گستاخی ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ نہ میں آپ کی طبیعت کو جانتا ہوں نہ آپ میری طبیعت کو جانتے ہیں۔ وہ ملا 2 پیازہ ایک جگہ تقریر کرنے چلا گیا تھا، تو اس نے جاتے ہی پوچھا کہ بھئی جو میں نے تقریر کرنی ہے تمہیں پتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا جب تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں تو میں تمہیں سناتا ہی نہیں۔ واپس چلا گیا۔ اگلی دفعہ پھر آ گیا، کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں نے کیا تقریر کرنی ہے؟ تو انہوں نے ڈرتے کہا کہ پتہ ہے۔ تو کہنے لگا جب تمہیں پہلے ہی پتہ ہے تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر واپس چلا گیا، پھر تیسری مرتبہ آ گیا،
تو انہوں نے کہا کہ یار ایسے کریں کہ آدھے بندے کہیں گے کہ بھئی پتہ ہے اور آدھے کہیں گے نہیں پتہ. تو وہ انہوں نے آدھوں نے کہا کہ جی پتہ ہے، آدھوں نے کہا نہیں پتہ. تو انہوں نے کہا جن کو پتہ ہے وہ ان کو بتا دیں. پھر واپس چلا گیا. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ کام کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ابھی میرا اور آپ کا تعارف نہیں ہے، تو یہ میں بتلانے لگا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھا عنوان رکھا ہے. میرے خیال میں حضرت صاحب آپ یہاں تشریف لائیں نا جی. جناب یہاں نہیں آپ یہاں ادھر آ گئے نا. اچھا تو یہ میں ماشاءاللہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت ہی اچھا عنوان ہے، اور ہمارا آپ کو پتہ ہے اہل حدیث کا مشن یہی ہے، ہماری تحریک یہی ہے، ہماری جدوجہد یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پوری کائنات میں، صرف پاکستان میں یا برطانیہ میں نہیں، پوری کائنات میں ہم چاہتے ہیں ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اور کملی والے کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارا مشن ہے. کیوں جناب یہی ہے نا؟ تو میرے خیال میں تو میرا مضمون مکمل ہو گیا ہے. ہم اسی لیے سب کچھ کر رہے ہیں کہ رب کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، کملی والے کا فرمان بھی یہی کہتا ہے، صحابہ کی ساری زندگیوں سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے، اور ہمارے اکابر کی تاریخ سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اس اللہ کی سرزمین پر عبادت ہونی چاہیے تو ایک اکیلے وحدہ لا شریک کی عبادت ہونی چاہیے، اور اطاعت اور فرما برداری ہونی چاہیے تو آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر حضرت محمد رسول اللہ کی ہونی چاہیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. 2 اور 2 4 کی طرح ہمارا مشن بالکل واضح ہے، بالکل ازہر من الشمس ہے. یہ ہماری دعوت ہے. اب جس کو اس دعوت سے اختلاف ہے وہ ضرور ہم پر فتوے لگائے، ہمیں برا بھلا کہے، لیکن اگر ہماری دعوت اور ہمارا پیغام اور ہماری پکار اگر بالکل کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق ہے تو کم از کم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو ضرور ٹھنڈے دل و دماغ سے اور عدل و انصاف سے اور پیار محبت سے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اللہ کے علاوہ مانتا ہی کسی کو نہیں، تو یہ تو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو بھی طعنہ دیا جاتا تھا. آپ کو معلوم ہے ابھی میرے بھائی اور میرے بہت ہی محبوب بزرگ حضرت مولانا عبدالرشید ہزاروی حفظہ اللہ تعالی، ان کے صاحبزادے مولانا عبدالرحمن عتیق صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو صحابہ کی زندگی کے واقعات، ان کی استقامت و عزیمت اور ان کی پختگی ایمان کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے. یہ ایک الگ موضوع ہے، اگر اللہ نے کبھی زندگی میں ملایا تو پھر اس موضوع پر بات کریں گے کہ صحابہ کا ایمان کیا تھا. اللہ اللہ، وہ بڑے عظیم لوگ تھے، مگر ان کو سبق کہاں سے ملا تھا؟ ان کے سامنے زندگی کون سی تھی؟ ان کے سامنے اسوہ کون سا تھا؟ اس پر بھی غور کریں. یہ توحید بھی آ رہی ہے، سنت بھی آ رہی ہے. توجہ سے سماعت فرمائیں کہ حضور نے جب اللہ کی توحید بیان کی اور کہا کہ لا الہ الا اللہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو کہہ دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو قبول کر لو، لا الہ الا اللہ کا نظریہ مان لو. تو ماننے سے کیا ہوگا؟ اتفلحوا، تم نجات بھی پا جاؤ گے. اتملک العرب والعجم، اور عرب و عجم کے مالک بھی بن جاؤ گے. سارے کہو سبحان اللہ. یہ لا الہ الا اللہ. اب ہم بھی سمجھتے نہیں ہیں کہ بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی دولت
اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ ہونے کے باوجود ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ناتوان سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ حقیر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ حالانکہ میرا ایمان ہے کہ جس کے پاس عقیدہ توحید ہے، جس کے پاس نظریہ توحید ہے، وہ ساری کائنات میں اکیلا بھی ہو، ابراہیم علیہ السلام کی طرح، کملی والے پیغمبر محمد رسول اللہ کی طرح، تو وہ ساری دنیا کے مقابلے میں طاقتور ہے، کیونکہ اس کا نظریہ جو ہے، اس نظریے کا مقابلہ کوئی نظریہ نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس جو دعوت ہے، اس کا مقابلہ کوئی دعوت نہیں کر سکتی۔ اس کے پاس جو حقانیت ہے، اس کا مقابلہ کوئی شے نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا کے باطل جمع ہو کر بھی لا الہ الا اللہ کا مقابلہ کر سکتے نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ علامہ اقبال ماشاءاللہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ معاف فرما دے اللہ اپنی رحمت سے۔ ایسی ہی چیزوں کے بارے میں بڑی توحید انہوں نے بیان کی۔ وہ کہتے ہیں لا و الا احتساب کائنات، لا و الا احتساب کائنات، اور لا و الا فتح باب کائنات۔ یہ ساری کائنات کی فتوحات کا، کامیابیوں کا اور کامرانیوں کا دروازہ یہ ہے، لا الہ، اونچی پڑھ لو، اس سے تو اللہ کی توحید ہی بلند ہوگی نا۔ تو آپ اللہ کی توحید کو بلند کرنے کے لیے آئے ہیں یا پست کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اونچی بولو، ڈر ڈر کے کیوں بولتے ہو؟ کم از کم میرے جتنی آواز تو نکالو۔ ہاں، تو یہ جو ہے لا الہ، یہ جلیاں پانے سے، وظیفے کرنے سے، مراقبے کرنے سے بات نہیں بنتی۔ اس کے معنوں پر غور کرنا چاہیے، جیسے اقبال نے کیا، لا و الا احتساب کائنات، اور لا و الا فتح باب کائنات۔ اور یہی وہ کہتا ہے، یہی دین محکم، اور یہی دین محکم، اور یہی فتح باب، یہی دین محکم اور یہی فتح باب، کہ توحید دنیا میں ہو بے حجاب۔ دنیا کو اللہ کی توحید سمجھ آ جائے، ساری کامیابیوں کامرانیوں کا دروازہ یہی ہے۔ اور پھر اس نے یہ بھی بتایا، خیرت دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، میاں خیرت دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، جہاں روشن ہے نور لا الہ سے۔ جس کو لا الہ کا فلسفہ سمجھ نہیں آیا، اس کو کبھی الا اللہ کا فلسفہ سمجھ آ سکتا؟ پہلی سیڑھی ہے ایمان کی، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ دعوت ہے، یہ وہ دعوت ہے جس کے بارے میں اس نے کہا، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، اور صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ پڑھ لو، کوئی شاید تو پڑھ لو، کوئی غلط بات تو نہ پڑھو، لیکن صحیح تو پڑھ لو یار۔ ہاں، کہ یہ نغمہ اور فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ اور فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ سارے پڑھو، سارے ڈنڈی نہ مارو، سارے پڑھو۔ لگتا تساں نہیں پڑھنا، تمہیں دوجی طرح پڑھانا پینا۔ سارے اونچی آواز سے پڑھو، لا الہ، ادھر والے بھی ادھر والے بھی، وہ کرسیوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے پڑھیں،
لا الہ، جیڑا نہیں پڑھے گا نا وہ پھر وہی ہوئے گا۔ ہاں یہ نغمہ اور یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند۔ دھیان سے سنو، دھیان سے، مصلحت اندیشیاں، مداحنت، یہ چونکہ چنانکہ، یہ توحید کے عقیدے کے خلاف ہے باتیں۔ آپ کو میں آج یہ واضح طور پر میسج دینا چاہتا ہوں، مسلمانوں، ابراہیمی بنو اور محمدی بنو۔ اللہ تمہیں ابراہیمی بننے کی توفیق عطا فرمائے، محمدی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ادھر نہیں جاتا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف، بات لمبی ہو جائے گی۔ مولانا کا مجھے بڑا خیال ہے، کیونکہ مجھے انہوں نے بہت پابند کیا ہے کہ 25 منٹ، کتنے منٹ ہوگا نہیں 5 منٹ، انہاں دی مہربانی ہے کہ 5 منٹ ہے نا، تو انشاءاللہ میں 5 منٹوں میں کوشش کروں گا کہ میری بات ختم ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں حضور علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا کلمہ پیش کیا، تو آپ نے کہا ایھا الناس قولو، پھر بول گیا قولو لا الہ۔ یہ کئی مولوی آپ کو چپ کرانا چاہتے ہیں، میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں۔ کئیوں کا خیال ہے اہل حدیثوں کی آواز جو ہے بالکل نہیں نکلنی چاہیے، گلے سے باہر نہیں آنی چاہیے۔ میرا خیال ہے اہل حدیثوں کی آواز مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اہل حدیثوں کی آواز گونجنی چاہیے، کیونکہ صحیح آواز ہے یہی، صحیح اور پیور اسلام ہے یہی۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کر بولنا شروع کریں۔ علامہ اقبال نے بھی کہا، اور میرے قائد مرحوم شہید مدفون جنت البقیع شہید اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر، وہ بھی ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، آپ ان کی تقریریں سن لیں۔ وہ کہتے تھے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ اور میرے خیال میں یہ بات بھی ہم پر فٹ آتی ہے کہ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اہل حدیثوں، تمہیں جاگنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، بولنے کی ضرورت ہے، اور اپنی آوازیں نکالنے کی ضرورت ہے۔ حق و صداقت کی آواز آپ کے پاس ہے، اگر وہ نہیں دنیا سنے گی تو پھر ہر طرف شرک کے، بدعات کے، خرافات کے زمزمے اور ترانے گونجتے رہیں گے، توحید کی آواز سے دنیا کے کان محروم رہ جائیں گے۔ تو اس لیے حضور نے کیا دعوت دی؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اب کوہرام حالی نے کہا نا، وہ بجلی کا کڑکا تھا اور یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا اور یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یہ لا الہ الا اللہ کیا شے تھی؟ اب اس کے بارے میں آج پوری دنیا کے مسلمان جو ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی اقبال کی بات کو سنیں۔ وہ کہتا ہے نہ تخم لا الہ اور تیری زمین شور سے پھوٹا، نہ تخم لا الہ اور تیری زمین شور سے پھوٹا، زمانے بھر میں رسوا ہے تیری فطرت کی ناز آئی۔ آج پوری دنیا میں جو مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، اللہ کی توحید کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں، اللہ کی توحید سے کنارہ کشی کرنے کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس نے نسخہ بھی بتلایا ہے، نسخہ بھی بتلایا ہے۔ میری کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ نہ ہو میرا آواز آپ کے سروں کے اوپر سے گزرتا جا رہا اور میں خامخواہ شور مچاتا رہوں۔ ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ شکر الحمدللہ یا اللہ کہ یہ میرا دورہ کامیاب ہو گیا، کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہی ہے ان کو۔ تو یہ اقبال نے نسخہ بھی بتلایا۔ اس نے کہا رہے گا
اور تو ہی یگانا یکتا جہاں میں، اے مسلمان پریشان نہ ہو، اور رہے گا تو ہی یگانا یکتا جہاں میں، اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہو، اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہو۔ اب یہ ہمارے حکمران جو ہیں، یہ کس طرح دنیا کے سامنے اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور بلا خوف و خطر بات کر سکتے ہیں جن کے پاس عقیدہ توحید ہی نہیں ہے؟ زرداری جو ہے وہ اس کو ایک پیر نے بے وقوف بنایا ہوا ہے، جس طرح سارے بت پرستوں نے بتوں کی پوجا کرنے والوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، تو زرداری کے ایک پیر نے اس کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ 5 سال تمہارے میں نے نکلوائے ہیں، وہ پیر بھی ساتھ ساتھ ہی پھرتا ہے، اور زرداری بے وقوف کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ پیر جو ہے خود یہ اپنی ٹٹی نہیں روک سکتا، اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، یہ تمہارا اقتدار کس طرح بچا سکتا ہے؟ یہ بات ہوتی ہے عقل کی، جس کے بارے میں اقبال نے کہا نقطہ توحید سمجھ میں آ تو سکتا ہے مگر تیرے دماغ میں ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ تو دوستو اب میں رسالت کا کیا بیان کروں، یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔